اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 235، 236 اور 237 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو کچھ پڑھیں سنیں، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا ان اللہ غفور حلیم۔ اور اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان عورتوں کا پیغام نکاح اشارہ میں کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان عورتوں کا ذکر کرو گے، لیکن ان سے نکاح کا وعدہ چھپ کر نہ کرو مگر یہی کہ کوئی بات شریعت کے رواج کے موافق کہہ دو، اور نکاح کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ مقرر عدت اپنی انتہا کو پہنچ جائے، اور جان رکھو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے، سو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا اور تحمل کرنے والا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب متعلقہ عدت کا دور گزر رہی ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ کوئی مرد بیوہ سے نکاح کا ارادہ اپنے دل میں قائم کر لے لیکن زبان پر نہ لائے، یا اگر لائے بھی تو صرف اشارے کے طور پر صاف اور واضح طور پر اپنا ارادہ ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ یہاں انسان کی ایک کمزوری بیان فرما دی، یعنی عورت کسی کو پسند آئی اور اس کے دل میں بس گئی ہو تو وہ شخص اس کا ذکر ضرور زبان پر لاتا ہے۔ اس لیے یہ تنبیہ کر دی کہ غم کی اس زمانے میں عورت سے نکاح کا وعدہ ظاہری طور پر یا خفیہ طور پر کرنا جائز نہیں۔ عدت کا زمانہ ختم ہونے سے پہلے نکاح کا پیام نہ دو۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو اس وقت کہ انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور ان کے لیے کچھ مہر مقرر نہ کیا ہو، اور انہیں کچھ خرچ دو۔ مقدور والے پر اس کے موقف ہے اور تنگی والے پر اس کے موقف ہے۔ خرچ قاعدے کے موافق نیکی کرنے والوں پر لازم ہے۔ اس آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ کی آیا ہو اور بلا صراحت نکاح کر لیا ہو تو مہر بعد بھی مقرر ہو جائے گا، البتہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے یعنی حلوت صحیح سے قبل ہی اگر طلاق دے دی جائے تو مہر کچھ لازم نہ ہوگا، لیکن خاوند کے لیے ضروری ہوگا کہ عورت کو کچھ دے دے۔ طلاق کے بعد عورت کو جو کچھ دینا ہے وہ خاوند کی حیثیت کے مطابق مقرر ہوگا۔ اگر وہ امیر اور دولت مند ہے تو وہ معقول رقم دے، اور اگر نادر و تنگ دست ہے تو پھر اس کی توفیق ہو وہی دے دے۔ بالمعروف کا لفظ بڑھا کر یہ تاکید بھی کر دی گئی اگر رقم کی ادائیگی میں کسی طرح کی زحمت یا تنگی نہ پہنچائی جائے بلکہ معروف طریقے سے یعنی دستور کے مطابق ہو، خاوند کی سہولت اور بیوی کی ضروریات پیش نظر رکھتے ہوئے دیا جائے۔ آخر میں یہ بتایا گیا کہ محسنین نیکی کرنے والوں پر یہ بات واجب ہے کہ مسلمان کو ہر شخص سے اس نے سلوک کرنا چاہیے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اور اگر تم نے اس سے قبل انہیں طلاق دے دی کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور ان کے لیے تم مقرر کر چکے تھے مہر، تو جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا نصف ادا کر دو، مگر یہ کہ وہ عورتیں درگزر کریں یا وہ شخص درگزر کرے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اگر تم درگزر کرو تو پرہیزگاری کے قریب ہے، اور باہم احسان کرنا نہ بھلا دو، بے شک اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں مطلقہ اور اس کے مہر کی ادائیگی کے متعلق کچھ اور احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اگر نکاح کے وقت مہر مقرر ہو چکا تھا اور ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو آدھا مہر لازم ہے، لیکن خود عورت یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی باغ دوڑ ہے کل یا مہر کے کسی حصے سے درگزر کرے تو اور بات ہے۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا کہ اگر مرد درگزر کرے تو تقوی کے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑائی دی اور اسے نکاح باقی رکھنے اور طلاق دینے کا مختار بنایا۔ اب اگر ہاتھ لگانے کے بغیر طلاق دے کر خاوند آدھا مہر بھی اپنے ذمہ نہ لے تو یہ تقوی کے مناسب نہیں۔ بیوی کی طرف سے کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوئی، گویا مہر اور طلاق کی 4 صورتیں ہوئیں، نہ مہر مقرر کیا ہوا نہ صحبت ہوئی ہو، اس صورت میں کچھ مناسب مدد دے دے۔ دوسرے یہ کہ مہر مقرر ہوا اور صحبت نہ ہوئی، نصف مہر ادا کر دے۔ تیسرا یہ کہ مہر مقرر ہوا اور صحبت ہوئی، پورا مہر ادا کرے۔ چوتھی صورت یہ کہ مہر مقرر نہ ہوا اور صحبت ہوئی، اس صورت میں مہر مثل ادا کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔